Now, I would like to call our distinguished speaker, Mr. Afrasiab Katak, who is عزت بلوچ ماؤں بہنوں بیٹیوں اور معزز دوستوں ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آپ کے ساتھ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پہ چند مختصر گزارشات پیش کروں۔ 75 سال پہلے آج کے دن انسانی حقوق کا عالمی منشور جنرل اسمبلی نے منظور کیا تھا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی منظور کیا تھا، اس لیے کہ 20ویں صدی میں دو بڑی جنگیں ہوئی، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، اور دنیا اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ یہ جنگیں اس لیے ہوئی ہیں کہ انسانی حقوق لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ تو اقوام متحدہ کا چارٹر آیا جو پہلا منشور تھا انسانی حقوق کا، اس کے بعد یہ جو آج کے دن ہم مناتے ہیں 75 سال پہلے، یہ انسانی حقوق کا عالمی منشور آیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ہر انسان، چاہے وہ جو زبان بولتا ہو، جو مذہب مانتا ہو، جو اس کا سماجی مرتبہ ہو، اگر وہ انسان ہے تو اس کی یہ حقوق ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ اس میں تفصیل آ گئی۔ اس کے بعد پھر پورا اور قوانین آ گئے انسانی حقوق کے۔ اب دنیا میں ایک پورا نظام ہے انسانی حقوق کا۔ جنگوں کے لیے بھی یعنی قانون بنے ہیں، جنیوا کنونشن جسے کہتے ہیں، جنگ میں بھی مثلاً خواتین کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، یا جن لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے ان پہ فائر نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں دنیا میں بن گئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ریاستوں نے اس وقت عمل پوری طرح نہیں کیا ہے۔ اور خاص کر جب ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں تو ہمارے برے حالات ہیں۔ برے حالات اس لیے ہیں کہ یہاں پہ جو نظام ہے، ہمارا سیاسی نظام ہے، ریاستی نظام ہے، وہ جمہوری نہیں ہے۔ نام کے لیے جمہوریت ہے، بہت جمہوریت کی بات بہت ہوتی ہے، دن رات جمہوریت، لیکن عملاً جمہوریت نہیں ہے۔ اور خصوصاً یہاں پہ پھر جو پاکستان میں مختلف قومیں رہتی ہیں، یہ محکوم قومیں بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پشتون ہیں، سرائکی ہیں، یہ خاص کر بہت یعنی حقوق سے محروم ہیں۔ پھر طبقات ہیں جو مزدور ہے، کسان ہے، ہاری ہے، وہ بھی حقوق سے محروم ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر جب آج ہم چونکہ یہاں کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے بلوچ بہنیں، مائیں، بیٹیاں اور ہمارے دوست بلوچ نوجوان بھی ہیں یہاں ہیں، تو میری گزارش ہے کہ بلوچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی رہی ہے۔ 1948 میں وہاں پہلا فوجی آپریشن ہوا تھا۔ یعنی اب دیکھیں نا، آپ ملک بنا رہے تھے تو آپ نے اگر لوگوں کو شامل کرنا تھا اس میں، تو وہ تو ان کی مرضی سے ہونا چاہیے تھا، یعنی زبردستی سے تو ملک نہیں بنتے نا۔ لیکن اس وقت آپ نے آپریشن سے شروع کیا، اور اس کے بعد پھر ایوب خان کے زمانے میں آپریشن ہوا 1960 کی دہائی میں، پھر 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے ایک آپریشن ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ ابھی جو جنرل مشرف کا 2006 سے ایک آپریشن شروع ہوا، جو اب دیکھیں نا 17 سال سے ایک فوجی آپریشن وہاں پر چل رہا ہے، 17 سال سے۔ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا جی، یہ تو سیاسی مسئلے ہیں، اس کا سیاسی حل ہوتا ہے، اس کا یہ حل نہیں ہوتا کہ آپ فوجی آپریشن جاری رکھیں اور لوگوں کو اس طرح سے بنائیں۔ مجھے یاد ہے میں نیشنل عوامی پارٹی میں تھا، میں 1968 میں سیاست میں آیا جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی، میں اس میں سیاست میں آیا، تو ہم نیشنل عوامی پارٹی میں تھے، ہمارے ساتھ حبیب جالب ہوتے تھے، اردو کے بڑے شاعر تھے اور نیشنل عوامی پارٹی کے ممبر تھے، جیلوں میں بھی ہم اکٹھے رہے۔ حبیب جالب صاحب نے اس وقت کہا تھا، یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں جو فوجی آپریشن شروع ہوا بلوچستان میں، تو اس نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے۔ تو یہ اس وقت اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیسی آپ محبت سکھا رہے ہیں، اور یہ بنگال تازہ علیحدہ ہوا تھا، بنگلہ دیش بنا تھا۔ تو اس وقت حبیب جالب نے کہا تھا کہ یقین گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منظر کھو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دو رہے ہو، گما تم کو کہ راستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ تو یہ لوگوں نے بہت سمجھایا ہے، لیکن آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی ہے بدقسمتی سے۔ تو آج جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھنے کا سبب کیا ہے؟ یہ جو بلوچ مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں اور یہ بلوچ فیملیز یہاں آئی ہیں، یہ کیوں آئی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے باپوں کو اٹھایا گیا ہے۔ کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اس لیے اٹھایا گیا کہ ریاست جو ہے وہ
یہ ریاست کیا کہیں گی، آج کل ریاست کی تعریف ہی عجیب و غریب ہو گئی ہے. یہاں سے